السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ التین کا انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی، اور اس کی ترجمانی یوں ہے: قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی۔ یہ اس کی ترجمہ۔ 3 کے معنی ہوتے ہیں انجیر کے۔ پہلے ہی لفظ التین کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس کے زمان نزول کے متعلق قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ سے 2 قول منقول ہیں، ایک یہ کہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے، لیکن جمہور علماء اسے مکی ہی قرار دیتے ہیں، اور اس کے مکی ہونے کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ اس میں شہر مکہ کے لیے ھذا بلد الامین، یہ پرامن شہر، یہ امن والا شہر کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا نزول مدینے میں ہوا ہوتا تو مکے کے لیے یہ شہر کہنا صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ علاوہ بری سورت کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا کہ یہ مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں کوئی نشان اس امر کا نہیں پایا جاتا کہ اس کے نزول کے وقت کفر اور اسلام کی کشمکش برپا ہو چکی تھی، اور اس کے اندر مکی دور کی ابتدائی صورتوں کا وہی انداز پایا جاتا جس میں نہایت مختصر اور دل نشین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ آخرت کی جزا اور سزا ضروری ہے اور سراسر معقول ہے، لاجیکل ہے۔ تو انسان عقل سے اگر کام لے، سوچے، غور کرے تو جو ہے آخرت ضروری، چونکہ حقیقی انصاف وہیں پر ملنے والا ہے، جزا اور سزا وہیں پر ملنے والے، اور وہ بھی ابدی ہے، دونوں ابدی ہے۔ جزا انعام بھی ابدی ہے نا، ایٹرنل، اور سزا بھی ابدی ہے، انفائنائٹ، ایٹرنل۔ اب اس کا موضوع اور مضمون۔ اس کا موضوع ہے جزا اور سزا کا اثبات۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے جلیل القدر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اگرچہ اس حقیقت کو دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً کہیں فرمایا کہ انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا کہ انسان اس امانت الہی کا حامل ہوا جسے اٹھانے کی طاقت زمین اور آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہ تھی، سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ ملتا۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، سورہ بنی اسرائیل۔ لیکن یہاں خاص طور پر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ معنی رکھتا ہے کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یہ معنی رکھتا ہے کہ نوع انسانی کو اتنی بہتر ساخت عطا کی گئی کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، جس سے اونچا منصب اللہ کی کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسانوں میں 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کیا، اس کے بعد
جو دوسری خصلت کے لوگ ہوتے ہیں پیدا برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچ جاتے ہیں اور اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ نو انسانی میں ان دونوں قسموں کے لوگوں کا پایا جانا ایک ایسا امر واقع ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا مشاہدہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ آخر میں اس امر واقع سے استدلال کیا گیا کہ جب انسانوں میں یہ دو الگ الگ اور ایک دوسرے سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو پھر جزائے اعمال کا کیسے انکار کیا جا سکتا؟ اگر پستی میں گرنے والوں کو کوئی سزا اور بلندی پر چڑھنے والوں کو کوئی اجر نہ ملے اور انجام کار دونوں کا یکساں ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آخرت ہو اور انسان کو وہاں پر حقیقی انصاف ملے اور اس کے مطابق اس کو سزا یا جزا ملے۔ حالانکہ انسانی فطرت اور انسان کی عقل عام یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص بھی حاکم ہو وہ انصاف کرے۔ پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا؟ تو یہ اس صورت کا زمان نزول کے متعلق اور موضوع اور مرکزی مضمون کے چند نکات تھے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صورت کیا، اس کا نزول کا مقصد کیا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں جاتے ہوئے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان ڈفرینسز ہیں، اختلاف ہیں۔ حسن بصری، اکرمہ، عطا بن ابی رباح، جابر بن سید، مجاہد اور ابراہیم اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انجیر سے مراد یہی انجیر ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، اور زیتون بھی یہی زیتون ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم اور حاکم نے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے بھی اس کی تائید میں نقل کیا، اور جن مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا انہوں نے انجیر اور زیتون کے خاص اور فائد بیان کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی خوبیوں کی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے، دو پھل کی قسم کھائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک عام عربی داں تین اور زیتون کے الفاظ سن کر وہی معنی لے گا جو عربی زبان میں معروف ہیں، لیکن دو وجہ ایسے ہیں جو یہ معنی لینے میں رکاوٹ ہیں بعض مفسرین کی رائے میں۔ ایک یہ کہ آگے طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، اور دو پھلوں کے ساتھ دو مقامات کی قسم کھانے میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی۔ دوسرے ان چار چیزوں کی قسم کھا کر آگے جو مضمون بیان کیا گیا اس پر طور سینا اور شہر مکہ تو دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ دو پھل اس پر دلالت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت یا اس کے منافع کی بنا پر نہیں کھائی، بلکہ ہر قسم اس مضمون پر دلالت کرتی ہے جو قسم کھانے کے بعد بیان کیا گیا۔ اس لیے ان دونوں پھلوں کے خواص کو وجہ قسم قرار نہیں دیا جاتا۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے تین اور زیتون سے مراد بعض مقامات لیے ہیں۔ البتہ چونکہ اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا ہو اس علاقے کو وہ بسا اوقات اس پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ اس محاورے کے لحاظ سے تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب مناسبت تین اور زیتون یعنی ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے،
اور وہ شام اور فلسطین کا علاقہ، کیونکہ اس زمانے کے اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ اور ابن جریر نے بھی اگرچہ پہلے قول کو ترجیح دی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بات تسلیم کی ہے تین اور زیتون سے مراد ان پھلوں کے پیداوار کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس تفسیر کو قابل لحاظ سمجھا ہے۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا، اصل میں طور سینین فرمایا گیا۔ سینین جزیرہ نما سینا کا دوسرا نام ہے، اس کو سینا یا سینا بھی کہتے ہیں۔ اور خود قرآن میں ایک جگہ طور سینا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب چونکہ وہ علاقہ جس میں کوئی طور واقع ہے سینا ہی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے مفسر نے ترجمے میں اس کا یہی مشہور نام درج کیا ہے، طور سینا، اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ یہ ہے وہ بات، اس پرامن شہر مکہ کی، اس کی تفسیر میں ہے، یہ ہے وہ بات۔ پھر آگے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب شہر مکہ کی قسم کھائی گئی۔ اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یہ ہے وہ بات جس پر انجیر، زیتون کے علاقے یعنی شام اور فلسطین، کوہ طور اور مکہ کے پرامن شہر کی قسم کھائی گئی۔ انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اور اسے فکر اور فہم اور علم اور عقل کی وہ بلند پایہ قابلیتیں بخشی گئیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئی۔ پھر چونکہ نوع انسانی کے اس فضل اور کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمائے۔ اس لیے انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی جو اللہ کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ شام اور فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے۔ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ رہا مکہ معظمہ تو اس کی بنا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پڑی۔ انہی کی بدولت وہ عرب کے مقدس ترین مرکزی شہر بنا۔ حضرت ابراہیم ہی نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا۔ اور اسی دعا کی یہ برکت تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بدامنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر 2500 سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ پس کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نوع انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا ہوئے۔ تو یہ تھی جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب انسان جتنا اس کے اوپر غور کرے اتنا جو ہے اس کو اس سے رہنمائی، ہدایت، نصیحت، نشانیاں ملیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا کہ اگر انسان آفاق اور انفس یعنی اپنے آپ پر اگر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جو باتیں یا قرآن مجید جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ بالکل حق ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو غور کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ آئندہ انشاءاللہ اس کی آگے کی آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.